بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو بھی بات کرتے ہو درست اور ٹھیک بات کرو۔ اس کے کمپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ جو پہلا کمپلیکیشن ہے، if alternative solution is not provided, it is against the access to education policy of government of Pakistan اور UN کے جو SDGs ہے، کیونکہ ایکسیس ہم کاٹیں گے ان لوگوں کا تعلیم کو۔ دوسری بات، the policy terminates private education that will close doors for cheaper and convenient higher education for underprivileged people، خاص طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہے، جو خواتین ہوتی ہے، ان کے فیملیز جو ہے، ان کا آنا جانا مطلب کبھی کالجیں دور ہے اور اس طرح کا، تو وہ تو مطلب یہ ہے جس کو ہم انکریج کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ان میں سے بہت سارے اس میں سے کٹ جائیں گے۔ The future of the students with BA, BSc and those in pipeline in obtaining degrees will be at stake۔ مطلب جن بچوں کے پاس ڈگریاں ہے، ان کے فیوچر کے ڈریمز ہے، ان کے فیملیز کے ڈریمز ہے کہ وہ جو ہے کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایم اے بند کر دیا تو ان غریبوں کا پھر کیا ہوگا؟ This will affect at least 25% receipts of own income of universities and to meet the needs۔ یہ بات سن لیں، سارے سن لیں۔ یونیورسٹیز خاص طور پر HEC والوں کو میں بتاتا ہوں، یہاں پر چوہان صاحب جو ہے ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے کیس کو ادھر اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے۔ تو یہ جو 25% ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے فیسز کو پھر ریز کرنا ہوگا، پھر اسٹوڈنٹس نکلیں گے، پھر جلوس ہوں گے، پھر جلسے ہوں گے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ غریب جو ہے وہ غریب یونیورسٹیوں میں پھر داخلہ نہیں لے سکیں گے۔ ہماری فیسز بھی نسٹ، GI کے اور اسی طرح کام سیٹس کے طرح کے مطلب یہ ہے کہ فیسز بڑھ جائیں گے۔ تو پھر دیکھیں کہ غریبوں کے لیے ویسے بھی ایجوکیشن مشکل ہے، ہائر ایجوکیشن وہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ریکمنڈیشنز یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ آج کا مطلب اس ساری چیز پر سوچنے کے بعد آخری وہ ہے سلائیڈ ہے۔ The notification regarding the termination of MA, MSc shall be withdrawn or the date be extended till 2026 so that even the failed students have enough time to clear۔ کیونکہ اس میں کچھ بچے پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ جو ہے، اور میں یہ پہلی بات اس لیے کرتا ہوں کہ چونکہ AD کو ہم لے کے آ گئے، جب ہم AD کو لے کے آ گئے تو میرے خیال میں MA MSc کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں the best solution is this کہ اس کو سرے سے withdraw کر دیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہم BA BSc کو ختم کر دیں، تو ادھر سے جب کوئی آئے گا نہیں تو ادھر ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جب تک پائپ لائن میں ہوں گے تو ہمارے ساتھ پھر مسائل ہوں گے۔ دوسرا جو ہم سب کا کنسرن ہے وائس چانسلروں کا، اور جو ہم نے ڈسکس کیا کہ AD in arts where lab work is not involved shall be allowed and notified by HEC۔ دیکھیں یہ نوٹیفائی اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمیں میری چیئرمین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا سمپل ہے، جب ہم AD کی بات کرتے ہیں کہ 2+2، اب دیکھیں کہ انہوں نے بات ادھر سے بڑی اچھی ہوتی ہے چیئرمین صاحب سے، لیکن جب نیچے سے کبھی کبھی خط آتا ہے تو وہ کچھ اور شکل کا ہوتا ہے جو ہمارے لیے کمپلیکیشنز بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ہماری جو سبمیشن ہے وائس چانسلرز کی اور جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہے، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہے، جس میں وہ لڑکیاں بھی ہے، جو ایسے فیملیز کی ہوتی ہے کنزرویٹو فیملیز کے، کہ وہ اپنے بچوں کو
یونیورسٹیز یا کالجز یا بیچتی نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ رہتے ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ان کو مطلب یہ ہے موو کرنا اور لے کے آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے HEC نوٹیفائی کر دے کہ جن پروگرامز میں لیبز نہیں ہیں تو وہاں پر ہم AD کریں، اور اس کا صرف یہ ہے کہ اس میں ایک ٹرمینل ایگزام ہوگا، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس انٹرنل مارکس اور مڈ اور یہ ہو اور وہ، ایک ٹرمینل ایگزام ہوگا سیمسٹر کے اینڈ پر جتنے بھی پروگرام ہیں۔ میرے خیال میں دس از ڈویبل، تو یہ دوسرا ریکمنڈیشن ہے۔ اور تیسرا جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، HEC بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، تو میری تو یہ سبمیشن ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر پالیسیاں جو ہے وہ بنائیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں، تاکہ آگے ہمارے لیے HEC کے لیے، حکومت کے لیے کمپلیکیشنز نہ بنے۔